السلام علیکم۔ صراط مستقیم نیوز چینل کے ذریعے آپ تمام حضرات سے ایک اہم خبر شیئر کی جا رہی ہے، جو کہ 8 رمضان 1441 اور مسجد نبوی اور مسجد الحرام مکہ المکرمہ کے بارے میں ہے، جس میں سوشل میڈیا پر یہ خبریں چل رہی تھیں کہ 8 رمضان 1441 سے تمام افراد یعنی عام لوگ باقاعدہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ حرمین کمیٹی کا اس میں ذکر کیا جا رہا تھا، ایک لیٹر ہیڈ پورے سوشل میڈیا پر وائرل تھا جس میں بتایا جا رہا تھا کہ باقاعدہ اجازت نامہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کی جب تفصیلات معلوم کی گئیں تو یہ سراسر شیطان صفت قسم کے لوگوں نے جعلی لیٹر بنا کر حرمین کمیٹی کے نام سے سوشل میڈیا پر وائرل کیا تھا۔ حرمین کمیٹی کی جانب سے اس بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ اس طرح کی اتھینٹیکیشن یا جو بھی چیزیں ہیں اس کا کوئی تعلق حرمین کمیٹی سے نہیں ہے۔ حرمین کمیٹی وہی فیصلے کرے گی جو کہ حکومت وقت کے لحاظ سے عوام کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے وزارت صحت جاری کرے گا، کیونکہ یہ تمام صورتحال اس وقت وبائی مرض کی وجہ سے جو بھی چل رہی ہے اس میں مسلمانوں کی صحت اور ان کی جان اولین ترجیح ہے۔ اس بارے میں جو بھی سوشل میڈیا پر یہ جعلی لیٹر شو کر کے عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، یہ سراسر غیر اخلاقی حرکت ہے، اور ایسے شیطان صفت لوگ جو کہ اتنے مقدس مقامات کو بھی اپنے غلط خیالات کی بھیڑ چڑھا دیتے ہیں، ان افراد کو اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے، اور اس طرح کے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر جعلی لیٹر شو کرنے والے یہ بتا رہے تھے کہ عبد الرحمن السدیس جو کہ حرمین کمیٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ بہت جلد انشاءاللہ مسلمان مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں باجماعت نماز ادا کریں گے۔ دوستو، دین اسلام ہمیں انشاءاللہ بار بار کہنے کی تلقین کرتا ہے، اور یہی عبد الرحمن السدیس نے بھی کہا، جو کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ مسجد نبوی میں ہم باجماعت نماز ادا کریں، مگر اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک جعلی لیٹر بنا کر وہ بھی حرمین کمیٹی کے لیٹر ہیڈ کے لحاظ سے اسے سوشل میڈیا پر وائرل کیا جائے، جو کہ سراسر شیطانی صفت نظر آتی ہے، جس کو ڈینائی کر دیا ہے، جس کا انکار کر دیا ہے کہ لیٹر جعلی ہے۔ باقاعدہ حرمین کمیٹی کی جانب سے بیان جاری ہو گیا ہے، لہٰذا وہ تمام افراد اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت جلد از جلد اس وبائی مرض کو سعودی عرب سے بلکہ اس پوری دنیا سے ختم کرے، تاکہ مسلمان مساجد کو دوبارہ سے ایک بار پھر آباد